السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ الفاتحہ جو ہے، تھوڑا سا اگر ہم یہ بھی اپنے آپ کو ریمائنڈر دے دیں، ہر کلاس سے پہلے ہم سورہ الفاتحہ کی تلاوت پلے کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ جو کچھ بھی ہم قرآن میں پڑھ رہے ہیں، یعنی ہم نے جب سورہ الفاتحہ میں کہا کہ اہدنا الصراط المستقیم، مجھے سیدھا راستہ چاہیے، پھر ہم نے یہ بھی کہا کہ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، مجھے کن لوگوں کا راستہ چاہیے؟ تو بار بار ہمارے لیے یہ ریمائنڈر ہوتا ہے کہ جب میں قرآن پڑھ رہی ہوں تو یہی نہیں کہ اچھا کیونکہ آئی ہیو کمیٹیڈ ٹو دا کلاس اور اچھا نہیں لگتا۔ کئی دفعہ میں نے دیکھا ہے کسی کو پتہ چلے نہ اپنے دل میں بوجھ آتا ہے کہ میں نے کمٹمنٹ کی ہے تو چلو چلی جاؤں، لیکن اس میں ہم اپنا قبلہ ضرور درست رکھیں جب بھی ہم کلاس میں آئیں، کہ مجھے پاتھ چاہیے، مجھے اس صراط مستقیم کے کوئی نشانیاں چاہیے اپنے لیے کہ میں نے کیا کام کرنا ہے اور کس طرح سے اپنی زندگی کو گزارنا ہے۔ سورہ آل عمران اور یہ چوتھا پارہ ہے اور آیت نمبر 136 پہ ختم کیا تھا لاسٹ ٹائم، آج ہم اس سے آگے چلیں گے۔ آیت نمبر 137، قد خلت من قبلکم سنن فسیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین۔ پچھلی آیات کو ہم دیکھیں تو ہم نے پچھلی دفعہ غصے پہ بات کی، اور اس سے پہلے اگر آپ دیکھیں تو غزوہ احد، جو بھی وہاں سے لرننگ آؤٹ کمز تھے اس پہ بات کی جا رہی ہے۔ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، تحقیق گزر چکے تم سے پہلے کئی طریقے، تو پھر چلو پھرو زمین میں اور پھر دیکھو کس طرح ہوا انجام جھٹلانے والوں کا۔ المکذبین، کس کو جھٹلایا انہوں نے؟ اللہ تعالیٰ کی باتوں کو، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو جھٹلایا۔ اللہ تعالیٰ نے جو بھی فیصلے کیے، جو بھی بتایا، اگر ہم اس کو ڈینائی کرتے جاتے ہیں، یعنی ہر موقع پہ، ہر زندگی کے موڑ پہ ہمیں یہی سوچنا ہے کہ میرا رب مجھ سے کیا چاہتا ہے اور کون سا کام مجھے کرنا چاہیے یہاں پہ۔ اگر ہم یہ اپنی زندگی میں فیصلہ کر لیں نا، تو یہ جو پیپل پلیزنگ ہے، یا ہر وقت ہمیں فکر ہوتی ہے فلاں کیا کہے گا، اس کو بھی راضی کرنا ہے، اس کو بھی راضی کرنا ہے، وہ چیزیں آسان ہو جاتی ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے ایسے ہیں کہ ہم ون ون کریٹ کر لیتے ہیں۔ ہمیں یہ سمجھ آ جاتی ہے کہ ٹھیک ہے، اگر کسی کا وقتی طور پہ تھوڑا سا دل بھی ٹوٹتا ہے، لیکن یہی قرآن اور سنت کے مطابق صحیح طریقہ ہے، تو مجھے اسی کو اختیار کرنا ہے۔ اور آج کل کے دور میں جو اتنے ایکسپرٹس ہیں، انہوں نے بڑے فینسی نام دے دیے نا، ایکسیپٹنس تھیوری، کمیونیکیشن سکلز، اسرٹیونیس، تو یہی کام ہمیں ہمارا دین بتا رہا ہے کہ اس کو اگر صحیح طرح سے کیا جائے۔ تو یہاں پہ ہمیں دعوت کیا دی جا رہی ہے کہ آپ اپنی کمفرٹ زون سے اگر باہر نکل کے دیکھیں گے تو دنیا میں چلے پھریں گے، آپ کو ہر طرف لوگوں کے کوئی نہ کوئی مسئلے نظر آئیں گے، آپ کو پتہ چلے گا کہ ہار جیت کس کی ہے۔ جیسے ہر حساب سے ہم دیکھ لیں، آج کل زیادہ تر لوگوں کا جو فوکس ہے کہ جی بہت مہنگائی، گزارا نہیں ہو رہا۔ تو انسان ذرا بیٹھ کے سوچے، جن لوگوں کا گزارا ہو رہا ہے کیا وہ بہت خوش ہیں؟ نہیں، مسئلے تو وہاں بھی نظر آ رہے ہیں۔ میں ابھی اپنی کسی سے بات کر رہی تھی تو کسی نے ایسے ذکر کیا، کوئی پیشنٹ تھا، وہ رو کے اور اپنے ڈاکٹر کو بتا رہی تھی، وہ کہہ رہی تھیں کہ میں اس وقت بہت دنیا کے خوبصورت ترین ملک میں ایک میں ہوں، اور جہاں پہ لوگ آنے کی تمنا کرتے ہیں، وہاں پہ اتنی گرینری ہے، پہاڑ ہیں، پانی ہے، موسم بہترین ہے، لوگ ٹریول کرنا چاہتے ہیں یہاں آنے کے لیے، لیکن میری طبیعت یہاں پہ اتنی خراب ہے، میں اتنی بیمار ہوں کہ میں ان میں سے کوئی چیز بھی انجوائے نہیں کر پا رہی، اور میں لگاتار بیٹھ کے روتی رہتی ہوں۔ تو آپ سوچیں کہ ہم کئی دفعہ ایسے ہی سوچتے ہیں کہ فلاں ملک میں جو بیٹھا ہوا ہے وہ بڑا لکی ہے، فلاں جگہ جو بیٹھا ہوا ہے اس کو بڑا مزہ آ رہا ہوگا، اور ہم پتہ نہیں کتنے پس رہے ہیں۔ تو اصل جو انسان کی زندگی ہوتی ہے نا، وہ دل کی زندگی ہوتی ہے۔ اگر آپ کا دل مطمئن ہوتا ہے اور ہم دل کی زندگی پہ فوکس کریں، ہم سب انسان ہیں نا، ہم کبھی کبھی انفلوئنس ہو جاتے ہیں۔ مثلاً کبھی ہم یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ ہائے میرا شوہر ایسا نہ ہوتا، ایسا ہو جاتا تو کتنا اچھا ہوتا، زندگی بہتر ہوتی، لیکن جن کے ویسے شوہر ہیں تو آپ دیکھ لیں ان کے بھی مسئلے کوئی نہ کوئی چل رہے ہیں، یا یہ کہ میرے بچے ایسے ہوتے، ایسے نہ ہو جاتے، میں تو ان کے بھی مسئلے دیکھتی ہوں۔ تو بعد میں سمجھ یہی آتی ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جس حال میں بھی رکھا ہے، اصل بات یہ کہ ہم اللہ تعالیٰ کو جھٹلانے والے نہ ہوں۔ یہ عاقبۃ المکذبین، ان کا انجام کیسا انجام ہوا جو کہ دنیا میں نظر آ رہا ہے۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کبھی کبھی جب ہمیں اپنی زندگی کے مسئلے بہت بڑے نظر آئیں تو ہمیں ذرا اپنی زندگی سے باہر نکلنا چاہیے، اور لوگوں کے ساتھ جا کر کام کرنا چاہیے، ملتے ملاتے رہنا چاہیے، ہسٹری کو پڑھنا چاہیے، سیرت کو پڑھیں، صحابہ کرام صحابیات کی زندگی کو پڑھیں، باقی ارد گرد اپنے لوگوں کو دیکھیں کہ لوگ کیسی زندگی گزار رہے ہیں اور کیا چیز ایک انسان کو اطمینان دیتی ہے، تاکہ ہم بھی ان باتوں کو اپنی زندگی میں شامل کریں۔
پھر اس کے بعد آیت نمبر 138 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں ھذا بیان للناس وہدی وموعظۃ للمتقین، یہ ایک بیان ہے لوگوں کے لیے اور ہدایت اور نصیحت ہے متقی لوگوں کے لیے. یعنی جو کچھ بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ بیان کر رہے ہیں للناس لوگوں کے لیے کیا ہے، وہ ہدایت ہے. اب ہدایت ایک عام بھی ہوتی ہے اور ایک خاص بھی ہوتی ہے. عام ہدایت کیا ہوتی ہے، جو ہر ایک کو ملتی ہے، اور بہت ساری ایسی عام ہدایت وہ بھی ہوتی ہے جس میں ہمارا کوئی عمل دخل نہیں ہے. ہماری پوری باڈی کو پتہ ہے اس کو ہدایت ملی ہے اس نے کیا کرنا ہے، پوری کائنات کو پتہ ہے کہ اس کو ہدایت ملی ہوئی کہ اس نے کیا کرنا ہے. کہ ہم سوچتے ہیں کرتے ہیں کہ جو کچھ بھی ہم کام کر رہے ہیں چاہے ہم اللہ کو مانیں نہ مانیں اسی ہدایت کی وجہ سے کر رہے ہیں نا، کہ اللہ تعالیٰ ہماری رہنمائی کرتا ہے. جو ہم اپنے آپ کو بڑا کرٹیکل تھنکر اور کریٹو پرسن اور پتہ نہیں کیا کیا نام دیتے ہیں، سیلف میڈ ہونے کا نام دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہدایت نہ دے تو آپ کیا کر سکتے ہیں؟ لائک سے لائک اسٹوڈنٹ ہو اور آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر وہ اس دن بیمار ہو جائے. کئی بچے جو ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں جی برین فاگ آ گیا، سمجھ ہی نہیں آئی کہ کیا لکھنا ہے، غلط آنسر لکھاتے ہیں. ایک عام ہدایت ہے جو اللہ تعالیٰ سب کو دیتا ہے، اور ایک خاص ہدایت ہے. وہ خاص ہدایت کس کو ملتی ہے؟ اللہ اپنے بندوں کو دیتا ہے. ان کو خاص ہدایت دیتا ہے، ان کو خاص طریقے سے رہنمائی کرتا ہے کہ انہوں نے کیا کام کرنے. وَمَوْعِظَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ، اور متقی لوگوں کے لیے جو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بیان آتا ہے وہ نصیحت ہے. یعنی دے انجوائے اٹ، دے آر انرچڈ، ان کو بہت مزہ آتا ہے. آپ سوچیں نا، ایک ہی مجلس میں قرآن سب پڑھے ہوتے ہیں، کسی ایک آیت کو پڑھ کے آپ کہتے ہیں بس آئی ایم اوور ویلمڈ. میں نے تو جو آج پڑھا ہے، جو آج مجھے نقطہ سمجھ آیا ہے، مجھے پہلے کبھی سمجھ ہی نہیں آیا تھا. سبحان اللہ، میرے رب کی کیا شان ہے. لیکن کچھ لوگ جو کہ اس ہدایت کی طرف آتے ہی نہیں ہیں، ان کے لیے وہ نصیحت نہیں بنتی، ان کے لیے وہ ہتھوڑا بن جاتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ میرا تو دل نہیں چاہتا قرآن پڑھنے کو، قرآن کی مجلس میں جانے کو. بڑی شدت سے لوگ بتاتے ہیں، بڑی سختی سے بات کرتے ہیں. ایسے تھوڑی ہے. یعنی قرآن جو ہے وہ نصیحت ہے. ایک دفعہ مجھے ایک بچی نے کہا، وہ میرے پاس آنا چاہ رہی تھی کوچنگ کے لیے. اس نے کہا کہ میں آپ کے پاس صرف تب آؤں گی، یو ول ناٹ برنگ ان قرآن. تو میں نے اس کو کہا دیکھو، اللہ کا شکر ہے، اللہ کا احسان ہے کہ میری تو ہر سوچ میں قرآن اور حدیث آتی ہے. میں جتنی بھی کوشش کر لوں، اب وہ اتنا رچ بس کیا ہے کہ ہو ہی نہیں سکتا. یعنی میں کوئی کتاب پڑھ لوں، کسی سے بات کر لوں، چاہے میں ڈائریکٹلی وہاں پہ نہ بھی بولوں، لیکن دماغ میں نا کوئی آیت گھوم رہی ہوتی ہے، کوئی حدیث چل رہی ہوتی ہے. اپنے لیے بھی، اپنا بھی انسان جب محاسبہ کر رہا ہوتا ہے تو موعظہ ایسی نصیحت کو کہتے ہیں جو انسان کے دل میں جگہ بنا لیتی ہے. اور وہ کس کے لیے ہوگا؟ جو متقی لوگ ہوتے ہیں، جو اللہ کانشیس ہوتے ہیں، جو اپنے آپ کو بچانا چاہ رہے ہوتے ہیں. آپ دیکھیں، جس دن ہم فیصلہ کر لیتے ہیں کہ ہم نے قرآن کو پڑھنا ہے اور سیکھنا ہے تو ایسا ہی ہو جاتا ہے، ہمیں وہ ساری باتیں ڈفرینٹ نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں. اور جب تک ہم ریڈی نہیں ہوتے، جیسے اب ہمارے بچے جب ریڈی نہیں ہیں تو ان کو مزہ ہی نہیں آتا. وہ آپ سے بڑے بوجھل دل سے پوچھتے ہیں کہ آج بھی آپ کے ساتھ جانا پڑے گا، آج بھی کلاس اٹینڈ کرنی پڑے گی، کب تک ہمیں یہ کرنا پڑے گا. لیکن ایک سرٹن ایج آتی ہے جو اللہ کی طرف سے اللہ نے ان کے لیے رکھا ہوتا ہے وقت، تو وہی باتیں ان کو پسند آ رہی ہوتی ہیں. یہ بھی ہوتی ہے جب ہم فیل کرتے ہیں، ہم سوچتے ہیں ان کو کیوں نہیں یہ مزہ آ رہا، ان کو کیوں نہیں مزہ آ رہا. بالکل، کیونکہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ایک تو ہر ایک کے لیے ڈفرینٹ پاتھ رکھا ہوا ہے. ہمارے یوتھ کے لیے ابھی بڑی مشکلات ہیں، وہ مطلب کافی مشکلات سے ہی گزر رہے ہیں اگر آپ دیکھیں نا ان کو. اور یہ کہ اس میں بھی ہمیں بہت بچے نظر آتے ہیں جو کہ بڑی ینگ ایج سے ایسے وہ اللہ کانشیس ہوتے ہیں، ایسے وہ دین کے مطابق کام کر رہے ہوتے ہیں. آپ ان کو کوئی بھی بات سمجھاتے ہیں وہ سننے کے لیے تیار ہیں، اس کے مطابق عمل کرنے کے لیے تیار ہیں. ہمیں ایک سرٹن ایج پہ آ کے پھر سمجھ آتی ہے، جب اللہ کی توفیق ہوتی ہے تبھی سمجھ آتی ہے نہیں، اس کام کو اگر ہم اللہ کے حکم کے مطابق کریں گے تو تبھی زندگی بہتر ہوگی. اسی لیے پھر آگے ایک امپورٹنٹ فارمولہ جو ہے دیا گیا، اور اس کو آپ نے نا اس کانٹیکس میں بھی، احد کے کانٹیکس میں یاد رکھنا ہے کہ جب وہ بہت پریشان تھے اور اتنی شہادتیں ہو گئی تھیں اور ان کو فیلنگ آف فیلئر اور لاس ہو رہا تھا، اس موقع پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں آیت نمبر 139 میں، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، اور نہ تم کمزور پڑو اور نہ تم غم کرو، اور تم ہی بلند ہوگے اگر ہو تم مومن. یعنی یہاں پر جو بہت امپورٹنٹ نقطہ سمجھ آتا ہے وہ کیا ہے کہ انسان کی زندگی میں ہائیز اینڈ لوز آتی رہتی ہیں. آج کے دور میں اس کو کہا جاتا ہے ریزیلینس. ریزیلینس کیا ہوتی ہے؟ ریزیلینس یہ ہوتی ہے کہ جب آپ کو کوئی بہت بڑا سیٹ بیک ہوتا ہے اور آپ بالکل ٹوٹ کے گر جاتے ہیں اور آپ کو لگتا ہے میرے میں ہمت نہیں، میرا دماغ نہیں کام کر رہا، میرے سے سوچا نہیں جا رہا، میں اس مسئلے کو اپنے حل نہیں کر پا رہی، اب میں کھڑی کیسے ہوں. یعنی یہاں تک ہو جاتا ہے انسان کے اوپر کبھی ایسی کیفیت آتی ہے
کہ آپ کو لگتا ہے کہ نماز کا بھی فائدہ نہیں ہو رہا، دعا مانگنے کا بھی فائدہ نہیں ہو رہا، آپ کو ہر چیز میننگ لیس نظر آنی شروع ہو جاتی ہے. ایسے موقع پہ انسان کمزور پڑتا ہے نا، انسان کوشچن کرنا شروع کر دیتا ہے. تب دل میں ٹھیک ہے بہت آپ نے اپنے آپ کو بتایا ہوتا ہے کہ جو اللہ کی طرف سے ہوتا ہے بہتر ہوتا ہے، لیکن دل میں نہ چاہتے ہوئے، جن کو آپ نا سوچوں کو خود ہی شٹ اپ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ نہیں سوچو، کمزور پڑ رہے ہوتے ہیں تاہینو، کہ آپ بالکل ہلکے پڑ رہے ہوتے ہیں، کہ آپ کے دل میں ایسے خیالات آ رہے ہوتے ہیں. تو ریزیلینس کیا ہوتی ہے کہ پھر اپنے آپ کو اٹھانا، اپنے آپ کو دوبارہ اپنے کھڑا کرنا. وَلَا تَحْزَنُوا، غم نہ کرو. وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، اور تم ہی بلند ہوگے، ان کنتم مومنین، اگر تم ایمان والے ہوئے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ویک مومنٹس آتے ہیں. ہم میں سے کوئی ایسا شخص اتنا بہادر نہیں ہے کہ جی ہم کہیں گے مجھے تو کبھی کوئی چیز محسوس ہی نہیں ہوئی. ہوتی ہے، کبھی کبھی آپ ٹوٹتے ہیں، کبھی کبھی آپ کو ایسی کوئی شاکنگ خبر ملتی ہے، کوئی شاکنگ معاملہ ہوتا ہے جو آپ نے ایکسپیکٹ ہی نہیں کیا ہوتا. آپ اپنے بچوں کی تربیت کر رہے ہیں، بے تحاشا شاندار طریقے سے لے کے چل رہے ہیں، ایک دم آپ کا بچہ کوئی ایسا کام کرتا ہے کہ آپ شاک میں رہ جاتے ہیں. اچھا، یا آپ نے اپنے بچے کے ساتھ، اپنی فیملی کے ساتھ، اپنے شوہر کے ساتھ ساری زندگی انویسٹ کی ہے، ان کی طرف سے کوئی چیلنج آ جاتا ہے، کسی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، آپ اس کو سہ نہیں پاتے. ہزارہ قسم کے مسئلے انسان کی زندگی میں آتے ہیں جو انسان کو توڑ کے رکھ دیتے ہیں. اب جب انسان ٹوٹتا ہے تو ایک تو کمزور پڑتا ہے، دوسرا کیا ہوتا ہے، اس کو بہت غم کی کیفیت آتی ہے، ڈپریشن شروع ہو جاتا ہے. اس سے کوئی اس کا کام کرنے کو دل نہیں چاہتا، اس کا دل نہ کھانا کھانے کو دل چاہتا ہے، اس کو زندگی بے معنی نظر آنا شروع ہو جاتی ہے، اس سے کام نہیں کوئی کیا جاتا. اور ایسے موقع پہ انسان کو کس چیز کے اوپر کام کرنا ہے، وہ جو ریزیلینس ہے، واپس اپنے آپ کو ہم باؤنس بیک کیسے کریں گے، یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے. اور وہ ہوتا ہے ایمان سے. اسی لیے یہاں کہا گیا ان کنتم مومنین، اگر تم ہو ایمان لانے والے. اب ایمان کیا ہے؟ ایمان آپ اپنے صرف وہی جو پلرز ہیں نا ایمان والے، ایمانیات کی جو ساری اکائیاں ہیں ان کو جمع کر لیں. پہلا ایمان لانا کس پہ؟ اللہ پہ. اپنے آپ سے بات کرنا اس وقت. اب دیکھیں اس وقت ہماری سیلف ٹاک بڑی ٹوٹی ہوئی ہوتی ہے، کچھ کرنے کو دل نہیں چاہ رہا. تو آپ جب اپنے آپ سے بات کریں نا، تو آپ اپنے آپ کو پیار سے بڑے جینٹل طریقے سے اچھی بات بتائیں. آپ کہیں کہ میں تو مانتی ہوں اللہ تعالیٰ ہے. یہ واقعی میرے پہ بہت مشکل وقت ہے، اور یہ چیز مجھے اندر سے بہت وہ تباہی کی طرف لے کر جا رہی ہے، لیکن اللہ ہے نا، اللہ ہے نا، اللہ سنتا ہے. اللہ تعالیٰ کے نام جو ہے نا وہ یاد کریں، اللہ تعالیٰ کی عظمت کو یاد کریں. یہ پہلا کام کر لیں. پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا کیا بتایا، الہامی کتاب، یعنی یہی ہے نا ایمانیات میں کہ یقین رکھیں کہ الہامی پیغام ہے. آپ بتائیں اچھا ابھی میں ٹوٹی ہوئی ہوں لیکن یہ آیات بھی تو ہیں، یہ معاملات بھی تو ہیں. پھر پروفٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو دیکھیں، سیرت کا مطالعہ دماغ میں گھومنا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کتنے مشکل وقت آئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا تھا. اس وقت شیطان آپ کو کیا بتاتا ہے، وہ تو نبی تھے، وہ تو پیغمبر تھے، ہم تو ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. تو پھر آپ صحابہ کرام کی زندگیاں، انہوں نے کیا سیکھا، صحابیات کی زندگیاں، انہوں نے کیا سیکھا. ہر دور میں ہمیں لوگ نظر آتے ہیں، انہوں نے کیا سیکھا. پھر اپنے آپ کو بتایا تقدیر، کچھ فیصلے تقدیر میں لکھے ہوئے ہوتے ہیں، ان پہ میں نے کیسے ایمان لانا ہے. پھر اس کے بعد آخرت، اصل تو یہ زندگی بہت چھوٹی ہے، اس کا دکھ جتنا بھی بڑا ہو، یہ زندگی چھوٹی ہے، کوئی بات نہیں، آگے جانا ہے نا، اللہ تعالیٰ ہے نا. میں ان مراحل کے بارے میں سوچوں، ان چیزوں کے بارے میں سوچوں. یعنی آپ آہستہ آہستہ، ہو سکتا ہے اس میں آپ کو 2 مہینے بھی لگ جائیں، ہو سکتا ہے 6 مہینے لگ جائیں، سال لگ جائیں، لیکن آپ آہستہ 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 اپنے آپ کو اس چیز میں سے نکالیں. آپ دیکھیں جب ہم کسی تھیراپسٹ کے پاس جاتے ہیں وہ بھی یہی کام کرتے ہیں، جو ہم کہتے ہیں کوگنیٹیو ریسوچرنگ کرتے ہیں، وہ ریسٹرکچرنگ کرتے ہیں، وہ یہی کام کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ ہمیں ہمارے تھاٹ پروسیس پہ آہستہ آہستہ کام کرتے ہیں، آہستہ آہستہ کام کرتے ہیں، آہستہ آہستہ ہم یہ چیزیں سکھاتے ہیں. تو ہم ایمانیات پہ توجہ دینا شروع کرتے ہیں. ہم سوچیں کہ یہ میرا جو وقت ہے نا، اس میں بہت زیادہ کرنے والے کام نہیں ہیں. اکثر اوقات لوگ کیا کرتے ہیں، ہمیں فزیکل ایکشنز کروانے کی کوشش کرتے ہیں. اس وقت جب آپ ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں، فزیکل ایکشن بڑے مشکل ہو جاتے ہیں. اسی لیے آپ دیکھیں ہماری باڈی شٹ ڈاؤن میں اسی طرح جاتی ہے، ہم سے سوچا نہیں جا رہا، ہمیں فیصلہ نہیں کرنا آ رہا، ہم سے کھایا پیا نہیں جا رہا، ہمارا کپڑے بدلنے کو دل نہیں چاہ رہا. تو کوئی بات نہیں، آپ فزیکل ایکشنز کو بھی نہ ٹچ کریں، آپ ٹچ کریں جو آپ کا تھاٹ پروسیس ہے، کیونکہ ایمان وہی ہے، میں اللہ کو مانتی ہوں. آپ سوچ رہے ہیں صرف کہ اچھا اللہ تعالیٰ کی کیا کیا کوالٹیز مجھے یہاں یاد آ رہی ہیں، اللہ تعالیٰ کس کس طرح سے اپنے بندے کو تھامتا ہے، کس کس طرح سے آزماتا ہے، آزمائش میں کون لوگ کامیاب ہوتے ہیں. اس طرح کی جب آپ باتیں سوچنا شروع کرتے ہیں
اور قرآن پڑھتے ہیں، ترجمے اور تفسیر کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں دوبارہ سے، تو کیا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، آپ ہی بلند ہوتے ہیں. اب آپ رائز بیک کر جاتے ہیں، اب آپ دوبارہ سے اٹھ جاتے ہیں، اب آپ کو یہ سمجھ آ جاتی ہے کہ انسان اپنے آپ کو اس دکھ، اس پریشانی کی کیفیت سے کیسے نکالتا ہے. سب سے بڑی بات آپ دیکھیں نا، اگر ہم صحابہ کرام کا سوچیں، ان کو کتنی تکلیف ہوگی، کتنا ریگریٹ ہوگا کہ ہم کیوں اتر آئے، اس گھاٹی سے کیوں اتر آئے. اللہ معاف کرنے والا ہے، پیچھے تو نہیں جا سکتے. کتنے لوگ جب میرے پاس کوچنگ کے لیے آتے ہیں اور وہ جو اپنا دکھ بتاتے ہیں، کوئی پاسٹ کا پریشانی، مجھ سے یہ ہو گیا، مجھ سے یہ ہو گیا، تو میں ان سب سے یہ پوچھتی ہوں کہ مجھے آپ یہ بتائیں، کین یو گو بیک ان ٹائم؟ جا سکتے ہیں آپ؟ نہیں جا سکتے، ہم میں سے کوئی نہیں جا سکتا. جب ہم واپس نہیں جا سکتے تو کیا اللہ تعالیٰ ہمیں اس طرح سے آزمائے گا کہ بار بار ہمیں پاسٹ یاد دلوائے گا یا پاسٹ کے بارے میں پوچھے گا؟ ہم جا بھی نہیں سکتے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کتنی آسانی رکھی ہے، توبہ استغفار، اور آگے بڑھ جاؤ، آگے بڑھ جاؤ. پرابلم ہماری یہ ہوتی ہے کہ ایسے موقع پہ ہم اپنے آپ کے ساتھ جینٹل نہیں ہوتے. باہر کے لوگ بھی ہمیں بتا رہے ہیں کوئی بات نہیں، اللہ بہتری کرے گا، اللہ آسانی کرے گا، اللہ کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں، طرح طرح کی باتیں ہمیں بتا کے لوگ مرہم رکھ رہے ہیں. لیکن نہیں، ہم اپنے آپ کے ساتھ بہت ہارش ہوتے ہیں. تم نے یہ غلط کیا، تم ویسی ہو، تم یہ ٹھیک نہیں کرتی، تمہارے ساتھ یہ ہونا چاہیے، تم یا فلاں شخص نے تمہارے ساتھ ایسے کیوں کیا. ہم لوگوں کے بارے میں ریونجفل رہتے ہیں یا اپنے بارے میں. تو یہاں پہ بہت امپورٹنٹ فارمولہ ہے، اس کو تو آپ کو ہائی لائٹ کر کے اپنی زندگی میں رکھنا چاہیے. نہ میں نے کمزور پڑنا ہے، جو بھی زندگی میں مسئلے ہیں مجھے اللہ کا بندہ بن کے رہنا ہے. دکھ اپنی جگہ ہے، میں بہت پریشان ہوں، لیکن میں نے اللہ کا بندہ بن کے رہنا ہے. اور دوسرا، میں نے ایسے غم نہیں منانے، میں نے وہ غم اپنی زندگی میں نہیں پالنے. ٹھیک ہے مجھے تکلیف ہوتی ہے فلاں کے بیہیویئر پہ، اس کے بیہیویئر پہ، لیکن میرے کنٹرول میں کیا ہے؟ مجھے بتائیں. آپ کا بچہ نماز نہیں پڑھ رہا، آپ اسے بتا سکتے ہیں، آپ اسے سکھا سکتے ہیں، آپ اس پہ تھوڑی سی سختی کر سکتے ہیں. پھر ایک عمر آ جاتی ہے کہ آپ اس بچے کو نماز نہیں پڑھا سکتے. 25 سال کا ہو گیا، 30 سال کا ہو گیا، آپ زبردستی نہیں پڑھا سکتے. اب آپ کیا کریں گے؟ کیا کرنا چاہیے اس وقت؟ ہمیں دعائیں اور اپنے رب پہ پورا بھروسہ. اور اگر ہم اس وقت اتنے وہ مجبوری کی کیفیت اور رونا دھونا اور پریشانیاں مچانا شروع کر دیں، تو کیا اس سے وہ مسئلہ حل ہو جائے گا؟ کبھی بھی نہیں ہوگا. اور ہم اپنی نمازیں خراب کر رہے ہیں، اپنی نیند خراب کر رہے ہیں، اپنی صحت خراب کر رہے ہیں. جب میں کمپیئر کرتی ہوں، جب بھی میں صحابہ کرام اور صحابیات کے بارے میں پڑھوں، ان کو بھی دکھ ہوتا تھا، اور وہ دکھ میں ساری ساری رات رو رہے ہیں، تہجد پڑھ رہے ہیں. وہ اپنے دین پہ کمپرومائز نہیں کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق پہ کمپرومائز نہیں ہوتا تھا ان کا، وہ وہیں کا وہیں قائم ہوتا تھا. چاہے وہ رو رہے ہیں اور دکھی ہیں اور بڑا ان کو دنیا کی بے ثباتی ہے اور فلاں کی کیوں نہیں کرتا، اور اس کو دین پہ ہونا چاہیے، اور اس کے لیے ہمیں یہ کرنا چاہیے، اللہ کے سامنے بھی اکاؤنٹیبلٹی کی فکر. لیکن وہ کام اس طرح نہیں کرتے تھے. اور اسی بات کو آپ دیکھیں کہ اس سے اگلی آیت میں بیان کیا گیا، آیت نمبر 140 کو دیکھیں. این یمسسکم قرح، اگر پہنچا تمہیں کوئی زخم، فقط مس القوم قرح مثلہ، تو تحقیق پہنچ چکا ہے اس قوم کو زخم مانند اسی کے. یعنی یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ زندگی میں ہائیز اینڈ لوز آتے ہیں. تو اگر احد میں مسلمانوں کو تکلیف پہنچی ہے، تو جو تھا بدر تھا، اس میں کس کو پہنچی تھی؟ اس میں ان لوگوں کو پہنچی تھی. حساب برابر ہو گئے. ایسے تو ہوتا ہے، کبھی ہار کبھی جیت، جس کو ہم آج کل کے دور میں اسپورٹس مین اسپرٹ کہتے ہیں. ہر وقت تو نہیں آپ کو کامیابی ہو سکتی، کبھی کوئی اور بھی کامیاب ہوتا ہے، کبھی کوئی دشمن بھی آپ کا جو ہے وہ خوش ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے تو اسی طرح کے حالات رکھے ہیں کہ ہمیں ہر طریقے سے سکھایا جائے. وَتِلْكَ الْأَيَّامُ، اور یہ وہ دن، نُدَاوِلُهَا، ہم پھیرتے رہتے ہیں انہیں بین الناس، لوگوں کے درمیان. جیسے لوگ ہمیں کیا کہتے ہیں، اکثر ہمارے بچے یوتھ ہمیں ایسی باتیں کہتے ہیں، اگر یہی سب کچھ ٹھیک ہے تو مسلمان ہمیشہ کامیاب کیوں نہیں ہے؟ مسلمان اگر دین پہ چلنے والے ہوں گے، بائی دا بک جانے والے ہوں گے تو کامیاب ہوں گے. دوسرا، اللہ تعالیٰ اتار چڑھاؤ سے ہمیں دکھاتے ہیں کہ جب ہم دین کے مطابق نہیں کام کریں تو یہ ہونا ہے ہمارے ساتھ، اور دین کے مطابق جب ہم کریں گے پھر بھی کبھی کبھی سختیاں آتی ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور اوپر لے کے جانا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ٹیسٹ بھی کرنا ہوتا ہے. جو ہائی اچیور ہوتا ہے اس کا امتحان تو اور بھی زیادہ سخت ہوتا ہے، اس کا تو وائوا بھی اور زیادہ ٹف ہوتا ہے، اس کو آسان پیپر تو نہیں دیا جاتا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ ہیر پھیر رکھا ہوا ہے، اس کی وجہ سے ہمیں اپنے کاموں کو نہیں چھوڑنا چاہیے. وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور تاکہ جان لے اللہ ان کو جو ایمان لائے ہیں ان سے. ٹھیک ہے، تو لوگوں کا ہیر پھیر سے اللہ تعالیٰ ایمان ٹیسٹ کرتے ہیں. کیا ہم ایمان پہ قائم ہیں؟ کیا ہم اپنے رب کو یاد رکھ رہے ہیں؟ کیا ہمیں اس چیز کا احساس ہے کہ اسی طرح سے معاملات جو ہیں وہ آگے پیچھے چلتے ہی رہتے ہیں؟ کیونکہ ہماری پرابلم یہ ہے کہ ہمیں ہر چیز پھر کیسے چاہیے.
بہترین چاہیے ہمیں. ایسے چاہیے کہ جی لگے کہ جی وہ جو ہے نا مسئلے مسائل کبھی ہو ہی نہیں سکتے. لوگوں کا تو یہ کانسیپٹ ہے. میں نے یہاں تک کسی سے سنا کہ جی وہ فلاں جو خاتون تھی بہت بیماری کے ساتھ مری ہیں کیونکہ وہ بہت نمازی تھی، تہجد گزار تھی، اللہ کا ذکر بہت کرتی تھی، تو اللہ کا کلام اس پہ بھاری پڑ گیا. اس طرح کی باتیں لوگ کرنا شروع ہو جاتے ہیں. ہر موقع جو ہے ہمارے ایمان کا امتحان ہوتا ہے. وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ، اور وہ بنا لے تم میں سے گواہ، شہید. وَاللَّهُ يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، اور اللہ نہیں وہ محبت رکھتا ظالموں سے. تو یہ جو اتار چڑھاوے آنے ہیں. اب دیکھیں جب کوئی آپ سے کوئی ایسی بات کرے نہیں مطلب پھر دین پہ چلنے پہ یہ کیوں آیا، آپ کہیں کہ اس طرح تو ہوگا. اب جیسے مجھے آ کے کوئی ایک دم کہہ دیتا ہے، جنرل بھی بات کوئی ہوتی ہے نا، ایسے لوگ بات کرتے ہیں کہ پتہ ہے فلاں ادارے میں گئی کام کرنے کے لیے، فلاں اتنی پالیٹکس ہیں. تو میں کہتی ہوں دیکھیں پالیٹکس تو ہر جگہ ہے، دنیا کے ہر ملک میں ہے. اچھا کوئی مجھے کہ ہم تو یہاں جی وقت کا صحیح استعمال نہیں کرتے، باہر کے ملکوں میں بہت اچھا استعمال کرتے ہیں. تو میں کہتی ہوں ٹائم مینجمنٹ کی ساری کتابیں انہوں نے لکھی ہیں، اس کا مطلب ہے انہیں بھی مسئلہ ہے ٹائم کا. وہاں پہ بھی مسئلے ہوتے ہیں. ہاں وہاں پہ ان کے سسٹمز ہمارے سے بہتر ہیں. جو سسٹمز بہتر بن گئے ہیں تو ظاہر ہے وہ لوگ بہتر طور پہ وہ ساری چیزوں کو دیکھ رہے ہیں. تو ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ نہ ہم دین کے ہیں نہ دنیا کے ہیں، تو ہم دونوں جگہ پہ کچھ سیکھنے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں. تو اس وجہ سے پھر ہم خود اپنے پر ظلم کر رہے ہوتے ہیں. یہ ہیر پھیر تو چلتا رہتا ہے، کبھی کوئی. آپ دیکھیں ایون رشتوں میں بھی ایسے ہوتا رہتا ہے. کبھی کسی سے آپ کی اتنی دوستی ہے اور اتنے اچھے تعلقات ہیں، کبھی انہیں کے ساتھ ناراضگی ہو جاتی ہے، کچھ عرصے بعد پھر آپ کے ویسے ہی حالات ہو جاتے ہیں. تو یہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہمارے اندر فلیکسیبلٹی بھی ہونی چاہیے. ہمیں پتہ بھی ہونا چاہیے کہ حالات اوپر نیچے ہوتے رہتے ہیں، بس ایک سٹینڈرڈ فکس رہے گا، اور وہ کیا ہے، ہم نے اپنے رب پہ ایمان لاتے ہوئے اللہ نے ہمارا ایمان چیک کرنا ہے، ہم اس کی طرف توجہ دیں. ہار جیت نہ دیکھیں، کون جیتا کون ہارا، کس کو کامیابی ملی، کس کے پاس کیا آیا. اپنے ریئیکشنز یا رسپانسز جو ہے نا ان کو ساتھ ساتھ چیک کرتے رہیں، کیونکہ اسی سے تو ہمارے سارے فیصلے جو ہے نا وہ ہوتے چلے جانے ہیں، اور اسی سے ہمیں جو ہے اپنے مسئلے مسائل جو ہیں ان کو مینیج کرنے کا، دیکھنے کا بھی موقع ملے گا. پھر آیت نمبر 141 آ رہی ہے، وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، اور تاکہ خالص کر لے اللہ انہیں جو ایمان لائے ہیں اور مٹا دے کافروں کو. جیسے سونا جو ہوتا ہے اس کو پیور کرنے کے لیے آگ پہ تپاتے ہیں تو پیور گولڈ الگ ہو جاتا ہے. اسی طرح آپ کبھی یخنی نکالتے ہیں تو اوپر جھاگ آتی ہے، وہ امپیورٹیز ٹائپ ہے، ان کو آپ ہٹا دیتے ہیں تو اب خالص صاف ستھری یخنی جو ہے وہ آپ کے لیے ہوتی ہے، جو کہ آپ کو قوت بخشتی ہے. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ یہ جو ہیر پھیر رکھتے ہیں نا، ان سب باتوں سے اللہ تعالیٰ یہ دیکھتے ہیں کہ کون اپنے ایمان میں پختہ ہے، کون ہر حال میں اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے. تو پہلا جملہ ہمارے دل میں یہی آنا چاہیے. جیسے اگر کوئی خیال بھی آ گیا نا کہ یہ کیوں ہو گیا، تو ساتھ ہی آنا چاہیے اس میں اللہ کی حکمت ہوگی. میری کم عقلی ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا، اس میں اللہ تعالیٰ نے ضرور کوئی خیر رکھی ہوگی، اب میں کیا کر سکتی ہوں. ٹھیک ہے اگر مجھ سے غلطی بھی ہوگی ہے، میں نے غلطی کر دی ہے، میں نے بہت بڑا بلنڈر کر دیا، میں نے ایسی کوئی غلطی کر دی ہے کہ میں کسی کو بتا بھی نہیں سکتی، میں اتنی شرمندہ ہوں. اب میں نے اسے کیسے ٹھیک کرنا ہے، بس اللہ نے یہ ٹیسٹ کرنا ہے کہ اب میں اس کی اصلاح کیسے کرتی ہوں. پہلے تو غلطی نہ کروں، اور غلطی ہو جائے تو پھر میں نے اپنے آپ کو ٹھیک کیسے کرنا ہے. آیت نمبر 142، ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا گمان کر لیا ہے تم نے کہ تم داخل ہو جاؤ گے جنت میں. کیونکہ ہم مسلمان ہیں، ہم قرآن کلاس میں آتے ہیں اور ہم قرآن پڑھتے ہیں، دل ہمارا صاف ہے. لوگ ناراض ہوتے ہیں تو ہم کیا کریں، ہم تو صحیح کام کر رہے ہیں، اور ہم ٹوٹی پھوٹی نمازیں بھی پڑھ لیتے ہیں، تھوڑا سا ذکر بھی کر لیتے ہیں، روزے بھی رکھ لیتے ہیں. تو ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کہ تم ایسے ہی چلے جاؤ گے جنت میں. میں کسی ایک جگہ گئی، بہت سال پہلے کی بات ہے، اور وہاں پہ کوئی نعتوں کی مجلس تھی جس میں بہت ہی شرکیہ نعتیں پڑھی جا رہی تھیں. میں سائڈ پہ بیٹھی تھی. جب سائڈ پہ بیٹھی تھی تو ان کو نعت والیوں کو کہہ رہی تھی کہ تم لوگوں نے جو آج نعتیں پڑھی ہیں نا، تم لوگ انشاءاللہ جنت میں جاؤ گے، کہ تم لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کیا کچھ پڑھا ہے. میں وہاں بیٹھی سوچ رہی تھی یا اللہ یہ کتنا غلط پیغام ہے کہ کسی کو یہ ٹکٹ دے رہے ہیں کہ اس بات پہ ہم نے خود سے گمان کر لیا کہ کون جنتی کون جہنمی، کیسے جنت میں جائیں گے ہم. وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ، حالانکہ ابھی تک نہیں جانا اللہ نے انہیں جنہوں نے جہاد کیا تم میں سے. وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ، اور تاکہ وہ جان لے صبر کرنے والوں کو. اللہ تعالیٰ نے کس چیز کو جاننا ہے؟ جاہدو کیا ہے؟ جہد سے، اسٹرگل. اور اسٹرگل بھی کون سی؟ اٹ موسٹ اسٹرگل، بے تحاشا قسم کی آپ نے وہاں پہ جو اسٹرگل کرنی ہے، اس اسٹرگل سے اللہ تعالیٰ کو پتہ چلنا ہے.
یعنی ایک اسٹوڈنٹ اگر کسی ادارے میں کسی یونیورسٹی میں داخلہ لے کے کلیم کرے کہ مجھے تو بڑا شوق ہے ڈاکٹر بننے کا، انجینئر بننے کا، فلاں فیلڈ میں آنے کا، تو وہ اس وجہ سے بس اس کو یونیورسٹی والے ڈگری دے دیں گے کہ جاؤ بھی ہاں کر لو؟ نہیں، دے آر گوئنگ ٹو ٹیسٹ ہم. اور جتنی بڑے عہدے پہ کوئی جاتا ہے اس کا امتحان اتنا ہی مشکل ہوتا ہے، اتنی اس کو سیکریفائسز کرنی پڑتی ہیں، دن رات پڑھنا پڑتا ہے، جاگنا پڑتا ہے. سی ایس ایس کا ایگزام دیکھ لیں کتنا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے. ہم تو صرف وہ دیکھتے ہیں جو بیوروکریسی میں آ گیا ان کے بینیفٹس کتنے ہیں اور ان کا اتھارٹی کتنی ہے. ہم یہ نہیں دیکھتے کہ اس کے پیچھے ان کی ایفرٹ کتنی ہوتی ہے. کسی بھی انسان کو جو کسی ایک مقام پہ پہنچتا ہے اس نے اس کے لیے کتنی ایفرٹ اور اسٹرگل کی ہوتی ہے. لوگ اپنی پوری اتنی موٹی موٹی بایوگرافیز لکھتے ہیں اور ان بایوگرافیز کے بارے میں بات کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ جو ہے، اللہ تعالیٰ تو جانے گا، اللہ تعالیٰ کو تو جاننا ہے، پروف چاہیے جنت میں جانے کے لیے. وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ، اللہ تعالیٰ جاننا چاہتا ہے کہ اس نے صبر کیا. صبر پھر وہی ہے کہ آپ نے کنسسٹنسی سے اچھے کام کیے، کنسسٹنسی سے اپنے آپ کو گناہوں سے روکا اور اپنی ایموشنل جو سیلف ہے اس کے اوپر آپ کام کرتے رہے. تو یہ ہے ٹکٹ ٹو جنہ. اگر جنت میں ہم جانا چاہتے ہیں تو ہماری آزمائش ہوگی، ایسی تھوڑی اتنے اچھے مقام پہ ہر ایک کو داخل کر لیا جائے گا. اور پھر اس کے بعد آیت نمبر 143 وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ، اور البتہ تحقیق تھے تم تمنا کرتے موت کی، مِن قبل ان تلقوہ، اس سے پہلے کہ تم ملو اسے، فقد رأیتموہ، پس تحقیق دیکھ لیا تم نے اسے، وَأَنْتُمْ تنظرون، اور تم تو دیکھ رہے تھے. اب یہ اس کانٹیکس میں دیکھیں دوبارہ سے احد پہ، جب صحابہ کرام کسی بھی غزوے کے لیے نکلتے تھے تو جب وہ غزوات کے لیے جا رہے ہیں، دشمن کے مقابلے پہ جا رہے ہیں، تو وہ تو تمنا کر رہے ہیں کہ ہمیں شہادت ملے. تو شہادت ایسے ہی تو ملنی ہے، کوئی سچویشن، کوئی سینیریو کریٹ ہونا ہے. اب وہ جو سینیریو کریٹ ہونا ہے تو اس میں کیا ہے، ہو سکتا ہے تمہارا لاس ہو رہا ہو، اپرنٹ لاس نظر آ رہا ہو لوگوں کو. جیسے اس وقت ہم غزہ کو دیکھ رہے ہیں تو ہم کیوں تڑپ رہے ہیں، ہمیں ان کا لاس نظر آ رہا ہے. ان کی زمین چھن گئی، ان کے گھر خراب ہو گئے، ان کی حالتیں کیا ہو رہی ہیں. اصل تو وہ کامیاب ہو گئے، جو بھی چلے گئے یہاں سے وہ اپنے ایمان کی حالت میں گئے، شہادت کا رتبہ انہوں نے پایا، تو وہ تو کامیاب ہو گئے. اصل امتحان تو ہمارا ہے. ہم جو پریشان ہوتے ہیں یہاں پہ اسی لیے ہوتے ہیں، جن لوگوں کو بھی تھوڑی سمجھ ہے، جو تڑپتے ہیں، وہ اس لیے پریشان ہو رہے ہیں کہ اصل امتحان ہمارا ہے کہ ہم کتنی آواز اٹھاتے ہیں، ہم کتنا ان کے لیے سٹینڈ لیتے ہیں، ہم کس طریقے سے سٹینڈ لیتے ہیں، ہم کتنی ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں، ہم کیسے پوری دنیا میں یہ اویئرنیس کریٹ کرتے ہیں. ان کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کی شہادت لکھی ہوئی ہے اور وہ شہید ہوتے چلے جا رہے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ اسی کانسیپٹ سے مسلمانوں کے جو کفار ہیں وہ گھبراتے ہیں کہ ان کو موت سے ڈر کیوں نہیں لگتا. کیوں نہیں ڈرتے؟ کیوں؟ اس لیے کہ یہ مسلمان اپنے آپ کو اس کی کامیابی دیکھتا ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ یہ سچویشن جو کریٹ ہوئی کہ وہ گھاٹی سے اتر آئے اور پھر پیچھے سے انہوں نے حملہ کر دیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اتنی شہادتیں لکھی ہوئی تھیں، اتنے لوگوں نے شہید ہونا تھا. اب دیکھیں کتنا پازیٹیو پرسپیکٹیو ہے، کتنے پازیٹیو طریقے سے اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں. ہم تو آپ دیکھیں کہ کسی ایک چیز پہ مطلب کتنی ہمیں وہی پریشانی ہوتی ہے اور ہم پھر سال ہا سال ریگریٹ میں رہتے ہیں. تو ہم یہ نہیں دیکھتے کہ اسے لرننگ آؤٹ کم کیا ہے. ایون بیماری آ گئی، بیماری سے اللہ تعالیٰ نے درجات بلند کرنے ہوتے ہیں. ہم سے کوئی ایسی کمی کوتاہیاں ہو رہی ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو ختم کرنا ہوتا ہے. ہمارے ابھی ایک استاد ہیں ڈاکٹر، ہمارے ٹیچر سب کے، میرے خیال میں جتنے ڈاکٹرز ہیں ان سب کے وہ ٹیچر ہیں، تو ان کی ابھی ریسنٹلی ابھی ڈیتھ ہوئی ہے. اینڈ میں کافی وہ زیادہ بیمار تھے اور کافی زیادہ سیریس بیمار تھے. تو میں یہ سوچی تھی کہ انہوں نے اتنا ہمیں اچھا پڑھایا، اتنے وہ اچھے استاد تھے، اتنی محنت سے سب کو سکھایا. میں نہیں جانتی کسی ایسے انسان کو جو ان کی تعریف نہ کرے. یعنی پرسنل لیول پہ اتنے وہ ہمبل تھے، اتنے ہائی اسٹیٹس پہ رہے، سرجن تھے میڈیکل کالج کے، وہ پرنسپل بھی رہ چکے تھے اور نالجیبل اتنے زیادہ تھے. کوئی شخص ان کی برائی نہیں کرتا. لیکن کیا پتہ کوئی کمی کوتاہی ایسی ان سے رہ گئی ہو تو اللہ تعالیٰ نے ان کے درجات بلند کر دیں، اس لیے ان کو ایسی بیماری دے دی. ہم تو دنیا کی نظر سے بس دیکھتے ہیں نا کہ فلاں اینڈ میں بڑی مزری تھی، اینڈ میں ان کی یہ حالت تھی. لیکن میں نے اس کے فوراً یہ سوچا کہ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے ان کی کون سی مطلب کہاں ان کو درجہ دینا ہو. یہی ہے نا، ہمیں تو یہ پتہ ہے کہ جو دنیا میں بیماریاں آتی ہیں وہ انسان کو اگر اس پہ وہ صبر کرتا ہے تو اس کو، آیت اسرائیلی میں بھی ہے نا کہ ایک شخص تھا، اس کو آخر میں پانی بھی نہیں دیا اللہ نے، وہ گلاس گرا دیا. جی، اور ایک بادشاہ تھا، اس نے ایک مچھلی کی خواہش کی، بہت ظالم تھا.
اللہ نے فرشتے کو بھیج کے وہ مچھلی اس کو دے دی، میں ڈلوائی. اس کو وہیں پہ صلہ دے دینا تھا، تو اس کو جو ہے نا وہیں پہ اس کو جو اس نے مانگا اس کو دے دیا، اور اس کو نہیں دیا کہ مزید صبر کرے اور اس کے درجات آخرت میں بلند ہوں. تو یہ وہ بات ہوتی ہے جو کہ ہم نا وہ سمجھتے نہیں، وہ وزڈم نہیں ہے ہمارے اندر، اور وہ ایمان سے ریلیٹڈ ہے. اسی لیے پہلے ایمان کی بات آئی ہے کہ ایمان کے مطابق جو ہے نا ہم کام کریں.